الحمد لله ذي المجد والعلا والصلاة والسلام على حبيب كبرياء وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال تعالى في محكم كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات ذی وقار، ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ وی آر ویری فارچونیٹ پیپل کہ اللہ کریم جل شانہ نے ہمیں حضرت انسان جناب مسلمان پیدا کیا۔ وی آر ویری فارچونیٹ پیپل ٹو بی کریٹڈ فرام دا امہ آف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اینڈ ٹو بی کریٹڈ ایز اے مسلم، ایز اے بلیور۔ اور مسلمانوں کو اللہ نے بڑی عزت سے، بڑی وقار سے سرفراز کیا ہے۔ A lot of status and maqam has been given to the Muslimin, to the believers. حضرات ذی وقار، اب یہ ہم پر ہے، it is upon us کہ ہم اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ How much do we take care of this status and maqam that Allah subhanahu wa ta'ala has given us؟ حضرات ذی وقار، جس جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، where I want to draw your attention to is مسلمان جو اللہ رب العزت جل وعلا کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، the one who believes in the oneness and uniqueness of Allah subhanahu wa ta'ala، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، who believes in رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم as well as other messengers and prophets of Allah سبحانہ وتعالی، وہ جو اللہ رب العزت جل وعلا کی نزول کردہ کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، those that believe in the revealed books of Allah سبحانہ وتعالی، scriptures of اللہ کریم جل شانہ، وہ جو اللہ کے ملائکہ پر ایمان رکھتا ہے، those that believe in the angels of Allah سبحانہ وتعالی۔ یعنی اگر سادے جملے میں آپ کو یاد کروانا چاہوں تو وہ جو سبق آپ نے اپنے بچپنے میں پڑھا تھا، جو اب اپنے بچپنے میں بھول چکے ہیں، وہ یہ تھا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان والا وہ ہے جو ان سب پر ایمان رکھتا ہے۔ True believer is he who believes in all what is mentioned in this۔ اور پھر آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ایمان والا وہ ہے، مسلمان مومن وہ ہے کہ جو زبان سے اقرار کرے کہ میں ایمان والا ہوں اور دل سے مانے بھی کہ میں ایمان والا ہوں۔ Who believes not only that he utters from his tongue, but also he believes wholeheartedly in his practical life. It is shown that he is a true believer. یہ سچا مومن ہے، یہ سچا مسلمان ہے۔ حضرات ذی وقار، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ The foundation of Iman, the foundation of Islam is upon 5. یعنی سادے لفظوں میں there are 5 pillars of Islam۔ دیکھیں، اگر آپ نے کوئی بھی بلڈنگ بنانی ہے، if you are to make any building، تو آپ اس کی بنیادوں کو پختہ کرتے ہیں۔ You make sure that the foundations are strong so the building does not collapse، تاکہ وہ بلڈنگ گرے نہیں، وہ بلڈنگ گرے نہیں۔ تو بعینہ بلا تشبیہ و تمثیل ہمارے لیے ضروری ہے۔ it is important for us، جن حضرات نے سنتیں نہیں ادا کی، there will not be time given after you can perform your sunnah۔ توجہ فرما لیجئے، فرمایا کہ ان اسلام کی بنیادیں جو ہیں وہ 5 پر ہیں۔ the 5 pillars of Islam، اور ان میں سے کیا پہلا کیا ہے؟ شہادت، that we bear witness that there is no one beside Allah subhanahu wa ta'ala to be worshipped. There is no one worthy of worship other than Allah subhanahu wa ta'ala. And we believe in the finality of prophethood۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔
And we believe in other messengers and prophets of Allah subhanahu wa ta'ala as mentioned before. And many other things as mentioned before. پر اس سے اگلا جو بنیاد بیان کی گئی ہے, the second pillar of Islam which is mentioned, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ, اور نماز قائم کی جائے. اب اس قرآنی آیت کی جانب آپ تشریف لائیں that I have recited in the خطبہ, وہ جو خطبے میں میں نے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو, establish your prayer. توجہ ہے, نماز قائم کرو, establish your prayer. اور یہاں جو بنیاد بیان کی گئی ہے, the foundation which is mentioned, وہ فرمایا کیا ہے, اقام الصلاۃ, نماز قائم کرنا ہے. it is to establish your prayer. میں کیونکہ جاہل بندہ ہوں, آپ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں, پر جو بات میں سمجھا ہوں وہ آپ تک سمجھانا چاہ رہا ہوں. نماز پڑھنا اور ہے, نماز قائم کرنا اور ہے. To read نماز is different to establishing your prayer. توجہ ہے نا, to read نماز it is different to establishing your prayer. کیسے عرض کرتا ہوں, توجہ فرمائیں. نماز پڑھنا یہ ہے, to read نماز it means کہ آپ آئے, آپ نے نماز پڑھی اور پڑھ کر چلے گئے, یہ نماز پڑھنا ہے. آئے, آپ نے جناب اللہ اکبر کہا, you've raised your hands, you've said اللہ اکبر, تکبیر تحریمہ, other تکبیرات have been said by yourself, تسبیحات has been read by yourself, آپ نے وہ تسبیحات تحلیلات پڑھی, آپ نے جناب نماز پڑھی اور ہو گئے جناب, یہ نماز پڑھنا ہے. اب نماز قائم کرنا کیا ہے, what is it to establish the prayer, کہ وہ جو آپ نے نماز میں پڑھا ہے اسے سمجھ کر پڑھا جائے. What you have read in the prayer, what you have read in your salah, جو آپ نے نماز میں پڑھا ہے, یعنی تعوذ پڑھا, پتہ چلے کیا پڑھا ہے. You've just read تعوذ, you should know what you are reading in this a'udhu billah, what does it mean. آپ نے تسمیہ پڑھی, you should know that you have read بسم اللہ الرحمن الرحیم, what it means. آپ نے جناب من ثنا پڑھی ہے, you've read ثنا, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے what you have read in ثنا. تعوذ, تسمیہ, سورہ فاتحہ, any سورہ تسبیحات that you recite, آپ کو معلوم ہونا چاہیے what you have read. اس کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے, the question that we need to ask our inner self, کیا ہم نماز پڑھتے ہیں یا نماز قائم کرتے ہیں. Do we read نماز or do we establish our prayers. اس کا ایک معنی نماز قائم کرنا کہ یہ ہے کہ سمجھ کر نماز قائم کی جائے, نماز ادا کی جائے. توجہ ہے نا. Second meaning of اقام الصلاۃ is, دوسرا معنی جو میں سمجھا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے, فرمایا کہ تم نماز ایسی ادا کرو, establish your prayer as you are seeing اللہ سبحانہ و تعالی, جیسے کہ تم رب کائنات جل وعلا کی زیارت کر رہے ہو, زیارت سے مشرف ہو رہے ہو. Establish your prayer as you are seeing اللہ سبحانہ و تعالی. اور اگر تمہارا ایمان اس درجہ کمال کا نہیں, if your ایمان is not to that level کہ تم خدا کو دیکھ سکو, تو پھر اتنا تو ایمان رکھو نا کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. If your iman is not to that level that you could see Allah subhanahu wa ta'ala, then at least have this firm iman and believe that Allah subhanahu wa ta'ala is watching you, casting a sight of love and affection upon you. پھر ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا, we need to question ourselves کہ ہم کس انداز کی نماز پڑھتے ہیں. What kind of prayer that we, کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا نماز قائم کرتے ہیں. Do we read نماز or do we establish our prayer. ایک سکول کے اندر سوال کیا گیا, question was asked in one of the schools. حکایت بیان کی جاتی ہے, it is mentioned for understanding purposes. There was a question asked by a teacher to the students. ایک ٹیچر نے سوال کیا اسٹوڈنٹ سے, ایک استاد نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا, نماز کون نہیں پڑھتا, who does not perform salah. نماز کون نہیں پڑھتا, who does not establish the prayers. بہت سارے جواب دیے گئے, there were many answers that were given. ان میں سے ایک جواب جو دیا گیا, one answer that was given is
کہ وہ نماز نہیں پڑھتا جو مر جائے. اللہ. A person who has passed on and passed away, upon whom the death has come, he is dead. وہ نماز نہیں پڑھتا. He does not perform or establish his salah. رک جائیے. میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، یا تو ہم مر گئے ہیں یا ہمارا ضمیر مر گیا ہے. Where do we stand? It is time for prayer. We are roaming about in the town. اور خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. People are roaming about in the town. It is time for prayer and they are well aware that it is time for the prayer. اور پھر وہ جانتے بھی ہیں کہ مسجد قریب ہے. They don't pray. وہ بڑی توجہ اور محبت کے ساتھ اپنی زوجہ پاک کے پیچھے پیچھے جناب ہاتھ باندھ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جناب زوجہ پاک آگے آگے تشریف لے جا رہی ہیں، پیچھے سے آپ کا خادم نوکر جناب پیچھے بڑے ادب احترام سے چل رہا ہے. اس کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ جناب من نماز بھی ہم نے ادا کرنی ہے. اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ چلو جی میں بعد میں پڑھ لوں گا، تو پھر الصلاۃ والا وقت تو کہاں لے کر جاؤ گے؟ کیونکہ یہ جو بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، there are more chances for you to miss salah. آپ کی نماز رہ جائے گی. پر کیونکہ ہمارا ضمیر مر چکا ہوتا ہے یا ہم بالکل بلا بیٹھے ہوتے ہیں، that we have forgotten that as-salah, the prayer, is one of the foundations of our iman, of our Islam. اچھا بندہ اپنے کام میں اتنا مصروف ہے، اتنا مشغول ہے، اتنا مگن ہے، he's so much lost in the دنیا کہ وہ خدا کو ہی بھول چکا، نماز ہی بلا بیٹھا ہے. he's forgotten his salah, he's forgotten his prayer. وہ اپنی نماز کو بلا بیٹھا ہے، حالانکہ یہ وہ نماز تھی کہ جو اس کے لیے فلاح و کامیابی کے لیے بلایا جا رہا تھا. this would have been successful. یعنی دیکھیں نا، مؤذن آپ کو 5 وقت بلا رہا ہوتا ہے. The caller to prayer is calling you 5 times a day. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور کیونکہ ہمیں اس کا معنی اور مفہوم پتہ نہیں ہوتا، because we don't know the meaning of it، اور ہم اور مسائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. معذرتاً جو فتویٰ لگانا ہے بعد میں لگا لینا. 11ویں 12ویں اور لنگر اور ان معاملات میں ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں، حالانکہ میں اس کا منکر نہیں ہوں، انکاری نہیں کرتا، پر ہمیں اتنا ان معاملات کا جو ہے نا وہ پرابلم ہوتی ہے اور مسائل ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے نماز کا ہی پتہ. بھائی تمہیں نماز کا کتنا پتہ ہے؟ How much of the deen do you know? چھوڑو ان معاملات کو یار، یہ تمہارے لین دین ہی نہیں ہے. تم آؤ کم از کم اپنی نماز تو ادا کرو نا. Establish your prayers. تو نماز قائم کی جائے. We should be establishing our prayers. ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے. Because there is a difference between reading the namaz and establishing your prayers. اب ہم نے سوال یہ کرنا ہے کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں یا قائم کر رہے ہیں. بس جلدی سے آخری 2 احادیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں. پہلی حدیث، مصطفیٰ نے فرمایا الفرق بین المسلم والکافر والصلاۃ. The difference between a believer and a disbeliever is salah. اب ہم نے سوال کرنا ہے are we believers or are we disbelievers. دوسری بات، مجلس مبارکہ سجی ہے. The gathering of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam in Masjid al-Nabawi. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہیں. The blessed companions of Rasulullah sallallahu علیہ وسلم are seated. مصطفیٰ جن رحمت نے صحابہ سے پوچھا. He's asked the blessed companions, اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ. Oh companions, tell me, if somebody has a river in front of their house, کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہی جا رہی ہے، ایک نہر ہے، there's a river in front of his house, اور he takes a bath in it 5 times a day. اس میں 5 وقت دن میں وہ جناب نہاتا ہے، تو کیا اس پر کوئی گندگی رہے گی؟ Will there be any dirt left on his body? صحابہ کرام نے عرض کیا. The blessed companions have requested and said, Ya Rasulullah, no, if he takes a bath properly, توجہ جملے پر، توجہ جلدی جلدی سے کہہ رہا ہوں. If he takes bath properly, then there will not be dirt left on his body. He will be pure and pure. اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ جن رحمت نے ارشاد فرمایا بعینہ، جو نماز ادا کرتا ہے، پنجگانہ نماز پابندی سے ادا کرتا ہے، اس کے ظاہر و باطن پر کوئی گندگی نہیں رہتی.
سبحان اللہ. Whomsoever performs his 5 daily prayers, there is no dirt left on his body, on his physical body, on his outer and inner self. اب ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا نماز قائم کرتے ہیں. اور صحابہ کے اس جواب کو یاد رکھنا. Remember the answer to the question. Who takes the bath properly? وہ جو نماز صحیح طرح ادا کرتا ہے اس کا ظاہر و باطن پاک ہوتا ہے. جو آ کے اللہ اکبر اور جناب من بس آتا ہے, ایکسرسائز کر کے چلا جاتا ہے, اس کو اطمینان و چین و سکون حاصل ہوتا نہیں. اس لیے نماز پڑھنی نہیں ہے, نماز قائم کرنی ہے. We need to establish our prayer. ہمیں نماز میں توجہ کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ.